پیارے دین اسلام کے پیارے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں، ان واقعات کو بیان کیا کرو جن سے کوئی نہ کوئی عبرت حاصل ہوگی۔ دیکھو میں تمہیں وہ دو بوڑھی عورتوں کا واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنی بیوی کو بہت محبوب رکھتا تھا۔ اس کی والدہ نہایت نیک بخت عورت تھی۔ ادھر اس کی بیوی کی والدہ بھی بوڑھی تھی مگر تھی بڑی چنچل۔ اتفاق سے ان دونوں میاں بیوی کی مائیں دونوں بوڑھی عورتیں نابینا تھیں۔ اس کی بیوی کی ماں اپنی عادت کے مطابق اپنی بیٹی یعنی اس شخص کی بیوی کو اکساتی رہتی تھی۔ اس سے آئے دن ساس بہو میں سخت جھگڑا رہتا تھا۔ آخر یہ شخص تنگ آ کر اپنی بوڑھی والدہ کو ہمراہ لے کر نکل کھڑا ہوا اور اس بیچاری کو بے یار و مددگار جنگل میں چھوڑ آیا، جس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بے آب و دانہ یہاں پڑی رہ کر مر جائے گی اور اس جنگل کے درندے اس کو پھاڑ ڈالیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص اپنی اس صابرہ اور ضعیف ماں کو اس قسم پرسی کی حالت میں چھوڑ کر چلا اور اس جنگل کے درندوں نے آ گھیرا تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ نے اس کے پاس جا کر دریافت کیا، بڑی بی، یہ جو آواز آ رہی ہے کیسی ہے؟ ضعیف عورت نے کہا، بہت اچھی آواز ہے، اونٹ، گائے، بکری بول رہی ہے۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، بہتر ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا۔ اب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام جنگل اونٹ، گائے، بکری سے بھرا پڑا ہے۔ اگلے روز اس کے بیٹے کو خیال آیا کہ چل کر دیکھوں تو صحیح آخر بوڑھی ماں پر کیا گزری ہے۔ جب بیٹے نے جا کر دیکھا تو ماں کے قریب تمام جنگل میں اونٹ، گائے اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر وہ حیران ہو کر اپنی والدہ سے معلوم کرتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹے تو نے میری نافرمانی کی اور اپنی بیوی کی اطاعت کی، اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا۔ اپنی والدہ کا جواب سن کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور اپنی والدہ کو عطائے خداوندی کے ساتھ گھر لے آیا۔ اب کیا تھا اس کی بیوی کو اس کی یہ نعمتیں دیکھ کر کیسے برداشت ہوتا؟ اپنے شوہر سے ضد کرنے لگی کہ میں اس وقت تک ہرگز تجھ سے خوش نہ ہوں گی جب تک تو میری بوڑھی ماں کو بھی اسی جنگل میں نہ چھوڑائے جہاں اپنی ماں کو چھوڑایا تھا۔ مجبوراً وہ شخص اپنی بیوی کی ماں کو بھی وہیں لے جا کر چھوڑ آیا۔ اب جب شام ہوئی اور اس بڑھیا کو درندوں نے آ گھیرا تو پھر حکم خداوندی سے ایک فرشتے نے آ کر وہی سوال کیا، یہ کیسی آوازیں ہیں جو تو سن رہی ہے؟ بڑھیا نابینا تھی، کہنے لگی، یہ درندوں کی آوازیں ہیں۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا اور درندوں نے اسے چیر پھاڑ کر بڑھیا کو کھا لیا۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کی بیوی نے تو پھر اپنے شوہر پر تقاضا شروع کیا کہ جا کر دیکھو تو میری ماں پر کیا گزری اور اس نے کیا کچھ جمع کیا، کیونکہ اس عورت کا خیال تھا کہ اس کی ماں کی طرح میری ماں نے بھی بہت سے مویشی جمع کیے ہوں گے۔ مگر جب اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو کیسے مویشی کا کہیں بھی نام و نشان نہ تھا، کیونکہ اس کا رات میں ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ وہاں ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ ہڈیاں اپنی بیوی کے سامنے لا کر رکھ دیں اور بیوی ان کو دیکھ کر اپنے خیال کی غلط تعبیر سے حیران رہ گئی۔ آخر اس غم میں گھل کر وہ خود مر گئی۔ حسد اور بغض کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔